گو فارم ہاؤس خالی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران اپنی طبیعت کے مطابق ہر ممکن احتیاط کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ درخت کی آگے کی طرف جھکی ہوئی شاخ سے وہ دیوار پر چڑھا اور پھر اندر کود گیا۔ اس کے کودنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا اور عمران تیزی سے اونچی گھاس میں دبک گیا، لیکن جب اس کے کودنے سے پیدا ہونے والے دھماکے کا چند منٹ تک کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو عمران اٹھا اور پھر محتاط انداز میں چلتا ہوا عمارت کی سائیڈ گلی سے اس کے سامنے کے رخ کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر عمارت کے سامنے والے حصے تک پہنچتے پہنچتے اسے یقین ہو گیا کہ فارم ہاؤس خالی ہے، کیونکہ مخصوص قسم کا سکوت بتا رہا تھا کہ کوئی جاندار چیز اس وقت یہاں موجود نہیں ہے سوائے اس کے اپنے۔ اور پھر اس کا خیال درست ثابت ہوا، فارم ہاؤس واقعی خالی پڑا ہوا تھا۔ عمران نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور جیب میں رکھا اور اس کے کمروں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے کی میز پر رکھی ہوئی فائل دیکھ کر چونک پڑا۔ میز کی دراز کھلی ہوئی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تلاشی لے کر فائل کھولی اور پھر اسے پڑھنے کے بعد واپس دراز میں رکھنے کی بجائے وہیں میز پر ہی رکھ کر واپس چلا گیا۔ عمران نے فائل کھولی اور پھر اس میں موجود کاغذات کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں پر کامیابی کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس فائل میں جیگر کے کسی جانسن اینڈ کمپنی کے ساتھ حساب کتاب موجود تھا۔ وہ مختلف تواریخ میں جانسن اینڈ کمپنی سے کوئی مال خریدتا رہتا تھا۔ عمران غور سے فائل کا مطالعہ کرتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے فائل کو بند کر کے موڑا اور جیب میں ڈال کر وہ واپس مڑا اور اس بار وہ سیدھا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی اندر سے کھولی اور باہر نکل آیا۔ اس کی کار وہاں موجود نہ تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا، لیکن ابھی وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ٹائیگر ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ میں نے کار سائیڈ میں کر دی تھی، اگر کوئی پھاٹک کی طرف سے نکلے تو اس کی نظروں میں نہ آ سکے، لیکن آپ کی اس طرح یہاں آمد کا مطلب ہے کہ فارم ہاؤس خالی ہے، ٹائیگر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن کام بہرحال بن گیا ہے، کار لے آؤ جلدی، عمران نے کہا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا سائیڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کے پیچھے کار روکی ہوئی تھی۔ عمران اس دوران پیدل چلتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا گیا اور جب ٹائیگر نے کار اس کے قریب لا کر روکی تو عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ٹائیگر نے کار آگے بڑھا دی۔ اب کہاں جانا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ فی الحال مین روڈ پر کسی پبلک فون بوتھ تک چلو، میں ایک فون کر لوں، عمران نے کہا اور ٹائیگر نے رفتار تیز کر دی۔ وہ سائیڈ روڈ سے ہو کر مین روڈ پر آیا اور اس نے کار چوک کی طرف موڑ دی، کیونکہ نزدیک ترین پبلک فون بوتھ وہیں تھا۔ بس یہیں روک دو، عمران نے پبلک فون بوتھ کے قریب پہنچتے ہی کہا اور پھر نیچے اتر کر تیزی سے فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ اس نے بوتھ میں پڑی ہوئی ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور اس میں جانسن اینڈ کمپنی کے فون نمبر دیکھنے لگا۔ جانسن اینڈ کمپنی خاصی بڑی کمپنی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کا اپنا چھوٹا ایکسچینج بھی تھا اور ڈائریکٹری میں نمبر اس ایکسچینج کا دیا گیا تھا۔ عمران نے ڈائریکٹری واپس رکھی اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے جیب سے سکے نکال کر خانے میں ڈالے اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جانسن اینڈ کمپنی۔ چند لمحوں بعد ایک کاروباری سی آواز سنائی دی، مسٹر جانسن سے بات کراؤ۔ عمران نے لہجے کو تخمانہ بناتے ہوئے کہا، اوہ، مسٹر جانسن آج چھٹی پر ہیں، ان کی رہائش گاہ سے فون آیا کہ ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، اس لیے وہ آج کمپنی نہیں آ رہے، آپ جنرل مینیجر سے بات کر لیں۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، ٹھیک ہے، جنرل مینیجر سے بات کراؤ۔ عمران نے کہا، یس، جیک بول رہا ہوں، جنرل مینیجر۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، میرا نام فیاض ہے اور میں سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ ہوں۔ عمران نے لہجے کو فیاض سے بھی زیادہ اکڑا ہوا بناتے ہوئے کہا، اوہ یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے جنرل مینیجر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، آپ کی کمپنی کس قسم کا کاروبار کرتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتی ہے، جنرل مینیجر نے جواب دیا۔ کس کس چیز کی ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ؟ عمران نے پوچھا، اور جواب میں جنرل مینیجر نے روزمرہ ضروریات کی چیزوں کا ایک طویل لسٹ گنوانی شروع کر دی۔ یہاں مقامی طور پر بھی آپ مال فروخت کرتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، ہمارا کام تو صرف امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے، جنرل مینیجر نے جواب دیا۔ T2 کو جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ عمران نے خیال کے تحت پوچھا۔ T2؟ نہیں جناب، مجھے تو علم نہیں، میں تو پہلی بار یہ لفظ آپ سے ہی سن رہا ہوں، جنرل مینیجر کی حیرت بھری آواز سنائی دی، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک مقامی آدمی جیگر آپ کی کمپنی سے کاروبار کرتا ہے، وہ مال جو خریدتا ہے وہ کیا مال ہوتا ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ جیگر؟ او ہاں، ٹھیک ہے، وہ ہم سے بٹام خریدتا ہے، جنرل مینیجر نے کہا۔ بٹام؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جناب، ہماری کمپنی نے تڑاکڑی پہاڑی سلسلے سے جپسم نکالنے کا حکومت سے 100 سالہ پٹا لے رکھا تھا۔ ان جپسم کی کانوں سے ایک بھورے رنگ کا مادہ بھی کہیں کہیں ملا،
اسے مقامی زبان میں بٹام کہتے ہیں۔ یہ پینٹ بنانے کے کام آتا ہے۔ پہلے تو مقامی رنگ ساز اسے خریدتے تھے۔ ایک تو اس کی مقدار بہت تھوڑی تھی، دوسرا یہ انتہائی کم قیمت چیز تھی، اس لیے ہم نے اسے نکالنا بند کر دیا۔ لیکن پھر مسٹر جیگر نے ہم سے سول ایجنسی لے لی اور اس کے بعد وہی اسے پورا خریدتے رہے۔ جنرل مینیجر نے جواب دیا۔ آپ تھا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیا اب آپ اسے فروخت نہیں کرتے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ او جناب، ابھی تھوڑی دیر پہلے کمپنی کے مالک جناب جانسن صاحب کا فون آیا تھا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے تراکڑی پہاڑی سلسلے میں جپسم کی کانوں کی لیز کے حقوق کسی فارن کمپنی کو فروخت کر دیے ہیں اور ہماری کمپنی نے یہ کاروبار بند کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تراکڑی میں اپنے آفس کو اس بات کی اطلاع کر دوں، اس لیے میں نے تھا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ جنرل مینیجر نے پوری وضاحت سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون سی کمپنی سے سودا ہوا اور کب ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جناب جانسن صاحب نے صرف فارن کمپنی کا نام لیا تھا اور مجھے تو معلوم نہیں کہ کب سودا ہوا۔ جانسن صاحب کی طبیعت خراب تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں، جنرل مینیجر نے جواب دیا۔ یعنی آپ کمپنی کے جنرل مینیجر ہیں اور آپ کو علم ہی نہیں کہ کمپنی نے اتنا بڑا سودا کس سے کیا ہے اور کب کیا ہے؟ عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، مجھے بلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ بھی آپ جیسے اہم عہدیدار کے سامنے۔ جانسن صاحب ایسے ہی آدمی ہیں۔ ویسے میں بھی یہ بات ہونے پر اس طرح حیران ہوا تھا، اور پھر میں نے ان کی رہائش گاہ پر ان کے سیکرٹری سے بات کی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ صبح ایک غیر ملکی خوبصورت عورت مدام مارگریٹ کوٹھی پر آئیں۔ جانسن صاحب نے پہلے تو انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، لیکن پھر وہ انہیں ساتھ لے کر لانگ روم میں گئے۔ انہوں نے خانساموں کو ناشتہ تیار کرنے کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد اچانک وہ اٹھ کر نیچے اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ وہ غیر ملکی عورت بھی ان کے ہمراہ تھی۔ پھر کافی دیر بعد جب وہ دونوں باہر آئے تو وہ غیر ملکی عورت ناشتہ کیے بغیر واپس چلی گئی، جبکہ جانسن صاحب کا موڈ سخت آف تھا اور ان کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی ناشتہ نہیں کیا اور پھر مجھے فون کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس چلے گئے ہیں۔ بس اتنا مجھے معلوم ہوا ہے جناب، جنرل مینیجر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سودا خواب گاہ میں ہوا؟ ظاہر ہے آپ کو کیسے علم ہو سکتا تھا؟ عمران نے کہا۔ او سر، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جانسن صاحب نے اب تک شادی نہیں کی، جنرل مینیجر نے بخلائے ہوئے انداز میں کہا، اور عمران اس کی مشکل سمجھ گیا کہ کھل کر بات کیوں نہیں کر رہا۔ اوکے ٹھیک ہے، جو مرضی ہے کرتے پھریں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ CIB کو ہمارے متعلق کیا شک ہوا ہے؟ سر، ہم تو بالکل صاف ستھرا بزنس کرتے ہیں، جنرل مینیجر نے کہا۔ آپ کے متعلق تو کوئی اطلاع نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو ہم فون کرنے کے بجائے آپ کو ہیڈ کوارٹر بلوا لیتے۔ دراصل جیگر کے متعلق ہم تفتیش کر رہے ہیں اور اس کے آپ کی کمپنی سے تجارتی تعلقات تھے، اس لیے میں نے آپ سے تفصیلات لینے کے لیے فون کیا تھا، عمران نے کہا۔ او شکریہ جناب، ویسے جناب اب تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے، جنرل مینیجر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب آخری بات سن لیں، آپ سے ہونے والی اس گفتگو کا ایک لفظ بھی باہر نہ جائے، اور آپ نے مسٹر جانسن سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، سمجھ گئے آپ؟ یہ سرکاری راز ہے، ورنہ عمران نے اس بار خاص سے سخت لہجے میں کہا۔ او سر، آپ بے فکر رہیں، میں سمجھتا ہوں سر، جنرل مینیجر نے جواب دیا، اور عمران نے تھینک یو کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ اب ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ یہ مارگریٹ لازماً مدام لوسیا تھی، اور اس نے لازماً جبراً جانسن سے معاہدے پر دستخط کرائے ہوں گے، اس لیے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اگر اس نے باقاعدہ سودا کیا ہوتا تو پھر اس کی یہ حالت نہ ہونی چاہیے تھی، اور یہ کمپنی جسے جنرل مینیجر نے فارن کمپنی کہہ رہا تھا، یقیناً نوران کی کوئی کمپنی ہوگی جو خفیہ طور پر سلور ہینڈز کی ملکیت ہی ہوگی۔ تم واپس اپنے ہوٹل جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری ضرورت پڑے تو میں تمہیں رنگ کر دوں گا، عمران نے فون بوتھ سے باہر نکلتے ہوئے ٹائیگر کے قریب آ کر کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا ایک طرف کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کار آگے بڑھائی اور اب اس کا رخ سیدھے وزارت معدنیات کے دفتر کی طرف تھا۔ وزارت معدنیات کا چیف سیکرٹری سردار راشد تھا، جس سے عمران خاصا آشنا تھا، اور وزارت معدنیات کے دفتر پہنچ کر وہ سیدھا چیف سیکرٹری کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہاں جا کر جب اسے معلوم ہوا کہ سردار راشد غیر ملکی دورے پر ہیں تو وہ واپس پلٹ آیا۔ اس نے سوچا کہ پہلے اس مدام لوسیا اور اس کے گروپ سے دو ہاتھ کر لے، پھر سر سلطان سے کہہ کر وہ ان کانوں کا مسئلہ بھی طے کر دے گا، لیکن اب مسئلہ تھا مدام لوسیا کی تلاش کا۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ وہ جانسن کی رہائش گاہ پر جا کر اس کا حلیہ وغیرہ اور کار کا نمبر معلوم کرے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مدام لوسیا میک اپ میں وہاں گئی ہوگی، اور ایسے مجرم کاروں کے نمبر بھی درست نہیں رکھتے، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے چوری کی کار استعمال کی ہو، اس لیے اس نے دوبارہ کار کا رخ دانش منزل کی طرف موڑ دیا۔
دوسری طرف ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی مدام لوسیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس لوسیا اسپیکنگ، لوسیا نے سخت لہجے میں کہا۔ زرکان بول رہا ہوں مدام، ایک بری خبر ہے۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ خاصا متوسع تھا۔ بری خبر کیا مطلب؟ مدام لوسی نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ مدام، پلاننگ کے مطابق جیولری بیگ کو بحری کارگو سے بک کرایا گیا تھا اور اسے عام جیولری اظہار کیا گیا تھا۔ زرکان نے کہا۔ ہاں تو پھر؟ مدام لوسیا نے سخت لہجے میں کہا۔ مدام، بحری کارگو میں ہمارا خاص آدمی موجود تھا، اس لیے کوئی فکر والی بات نہ تھی، لیکن ابھی مجھے اس آدمی کی کال ملی ہے کہ مال ٹرانسپورٹ جہاز تک پہنچ گیا تھا کہ اچانک اسپیشل ایجنسی سے تعلق رکھنے والے افسران نے کارگو کی چیکنگ شروع کر دی اور پھر انہوں نے یہ جیولری باکس واپس منگوانے کا حکم دیا۔ جب ہمارے آدمی نے قانونی پیچیدگیوں کا سہارا لے کر انہیں ٹالنے کی کوشش کی تو انہوں نے چیف کنٹرولر سے بات کی اور چیف کنٹرولر صاحب بذات خود وہاں دوڑے ہوئے آئے اور پھر ان کے حکم پر جیولری باکس جہاز سے واپس منگوایا گیا اور اب وہ جیولری باکس روک لیا گیا ہے اور اسے خصوصی حفاظت میں رکھا گیا ہے۔ اسپیشل ایجنسی کے افراد واپس چلے گئے ہیں، وہ شاید حکومت کی مدد سے اسے حاصل کریں گے۔ زرکان نے کہا۔ اوہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا۔ اس وقت کہاں ہے جیولری باکس؟ مدام لوسی نے چینک کر کہا۔ اس وقت وہ چیف کنٹرولر کے دفتر میں اس کی کسٹڈی میں ہے، زرکان نے جواب دیا۔ اس کا دفتر تم نے دیکھا ہوا ہے؟ مدام لوسی نے پوچھا۔ یس سر، گھاٹ پر ہے، بہت بڑی عمارت ہے۔ زرکان نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے گروپ کو ساتھ لے کر گھاٹ پر پہنچ جاؤ، میں وہیں آ رہی ہوں۔ تم سب نے پوری طرح مسلح ہونا ہے، ہم نے ہر قیمت پر وہ جیولری بیگ حاصل کرنا ہے، مدام لوسیا نے چینختے ہوئے کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ کر وہ دوڑتی ہوئی دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے الماری کے ایک خانے میں موجود مخصوص انداز کے 2 بم نکالے۔ یہ بم چھوٹے چھوٹے کیپسولوں کی طرح کے تھے۔ بم جیکٹ کی جیب میں رکھ کر وہ پلٹی اور پھر بھاگتی ہوئی واپس دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ او رابرٹ، جلدی سے سیاہ کار تیار کراؤ، جلدی، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ مدام لوسیا نے چینک کر کہا اور رابرٹ سر لاتا وہ واپس مڑ گیا۔ مدام لوسیا اب دوڑنے کے بجائے تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی اور چند لمحوں بعد وہ باہر پورچ میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک سیاہ رنگ کی کار اسی لمحے گیرج سے نکل کر اس کے قریب آ کر رکی اور مدام لوسیا بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھول کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جلدی کرو، ہم نے گھاٹ پر پہنچنا ہے۔ زرکان بھی اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ رہا ہے۔ چیف کنٹرولر کے دفتر میں ہماری جیولری کا باکس ہے، وہ ہم نے ہر صورت میں واپس حاصل کرنا ہے، چاہے پوری عمارت کو ہی کیوں نہ اڑانا پڑے۔ کار باہر نکلنے کے دوران مدام لوسیا نے رابرٹ سے مخاطب ہو کر اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور رابرٹ نے سر ہلا دیا اور پھر طاقتور انجنوں کی کار انتہائی تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گھاٹ کی طرف بڑھتی گئی۔ ہو سکتا ہے ہمارا تعاقب پولیس کی گاڑیاں کریں، اس لیے واپسی پر تم نے نہ صرف اس کار کی نمبر پلیٹ بدلنی ہے بلکہ اس کا رنگ بھی بدل دینا ہے، مدام لوسیا نے کہا۔ یس مدام، میں سمجھتا ہوں آپ بے فکر رہیں، آپ نے اچھا کیا کہ اس مخصوص کار کا ہی حکم دیا تھا۔ اس میں ایسے انتظامات موجود ہیں کہ سب کچھ مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے، رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم نے تراکڑی مشن کی رپورٹ نہیں دی ابھی تک؟ اچانک مدام لوسیا نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ میں وہی بتانے آ رہا تھا، معاہدے کو قانونی شکل دے دی گئی ہے اور اب چیف باس کی طرف سے بھیجی جانے والی خصوصی ٹیم کے آنے پر ان کانوں کا براہ راست چارج سنبھال لیں گے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اس جانسن نے کوئی رکاوٹ تو پیدا نہیں کی؟ مدام لوسیا نے پوچھا۔ نہیں مدام، رجسٹریشن آفیسر نے فون پر اس سے معاہدے کی تصدیق طلب کی تو اس نے باقاعدہ تصدیق کر دی، رابرٹ نے جواب دیا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ اب کام ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔